السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے ایم قاسمی ویلفیئر سوسائٹی کے ذریعے اب تک الحمدللہ ہزاروں کمبل تقسیم ہو چکے ہیں۔ سردی کے موسم میں ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اوڑھنے کو کمبل نہیں ہوتا۔ ہم نے یہ ارادہ کیا، کوشش کی اور ہم سب لوگوں نے مل کر ایسے ہزاروں لوگوں تک کمبل پہنچائے جن کے پاس سردی سے بچنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ آج الحمدللہ ایسے اپنے غیر مسلم بھائیوں کے پاس جانا ہوا جن کے پاس اوڑھنے کو کمبل نہیں تھا، کرائے پر رہ رہے ہیں، کوئی چیز سردی سے بچانے کی ان کے پاس نہیں ہے، کسی کے ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا، کسی کے پاس روزی روٹی کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی بے سہارا ہے، کوئی ایسا ہے جو کچھ کر ہی نہیں سکتا، اپاہج ہے۔ ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کے پاس گئے، ہم نے کمبل دیا، اور جو یتیم تھے، یتیم لڑکیاں بھی ہمیں نظر آئیں تو ہم نے ماہانہ ان کے خرچے کا بھی انتظام کیا۔ ہمیں ایسی عورتیں بھی نظر آئیں جو بیوہ تھیں، ان کو بھی ہم نے تسلی دی اور ان کے لیے بھی ہم نے کچھ نہ کچھ انتظام کیا، اور الحمدللہ اب تک ہزاروں کمبل اے ایم قاسمی ویلفیئر سوسائٹی کے ذریعے سردی میں تقسیم کیے جا چکے ہیں، اور اب تک ہزاروں لوگوں کو الحمدللہ اے ایم قاسمی ویلفیئر سوسائٹی کے ذریعے ان کی ضرورتیں پوری کی جا رہی ہیں اور کی جا چکی ہیں۔ اب تک کئی لوگ ایسے ہیں، کئی نوجوان ایسے ہیں جو اپنا تعلیمی خرچہ نہیں برداشت کر سکتے لیکن وہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ اے ایم قاسمی ویلفیئر سوسائٹی کے ذریعے ان کا تعلیمی خرچہ بھی اٹھایا جا رہا ہے، اور یہ سب کچھ ہم کیوں کر رہے ہیں میں اپنے تمام غیر مسلم بھائیوں کو بتا دوں۔ یہ سب کچھ جو بھی کچھ ہم کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اسلام ہمیں ان چیزوں کا حکم دیتا ہے۔ اسلام کی تعلیمات ہی یہی ہیں، ہمارے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہی یہی ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، ننگوں کو کپڑا پہناؤ، بے سہاراؤں کو سہارا دو، مظلوموں کی مدد کرو، یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرو، اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جاؤ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی مدد آئے تو تم انسانوں کی مدد کرو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمام انسان ایک آدم کی اولاد ہیں، تمام انسان اللہ کے بندے ہیں۔ ہمارے نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی، ہمارے نبی نے ہمیں یہ سکھایا کہ دیکھو یہ جتنے بھی لوگوں کو راحت اور آرام پہنچانے کے کام ہیں ان کاموں کو کرو۔ تو یہ آج غیر مسلموں کی بستیوں میں جانا ہوا، میں نے کچھ فوٹوز کچھ ویڈیوز ریکارڈ بھی کروائیں، اور یہ ریکارڈ اس لیے کروائیں کیونکہ آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، مسلمانوں کو اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ہمارے انڈیا میں بھی یہی سب کچھ ہو رہا ہے، اسلام کو اور مسلمانوں کو اس طرح سے دکھانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ اسلام اور مسلمان بہت خراب چیز ہے، یہ بڑے نالائق قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اسلام سب سے برا دھرم، اس طرح سے اسلام کو پیش کیا جا رہا ہے۔ میں اپنے تمام غیر مسلم بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو میں بھی ایک مفتی ہوں، اور یہ جو بھی کچھ میں کر رہا ہوں یہ میں کیوں کر رہا ہوں کیونکہ اسلام نے ہمیں اسی کا حکم دیا ہے۔ جو چیزیں آپ کو دکھائی جا رہی ہیں، جو چیزیں آپ کو سنائی جا رہی ہیں اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، وہ اسلام نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، بلکہ وہ تو اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے آپ کو غلط طرح سے وہ چیز دکھائی جا رہی ہے تاکہ آپ اسلام سے اور مسلمانوں سے بدظن ہو جاؤ۔ اسلام یہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خاتون لائی گئی، بہت سارے قیدی لائے گئے، اس میں ایک لڑکی بھی تھی جس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے عرض کیا یہ میں جو چادر اوڑھا ہوا ہوں، حضور ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے، حضور نے فرمایا یہ چادر اس لڑکی کے سر پہ رکھ دو۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ تو بابرکت چادر ہے، یہ غیر مسلم خاتون ہے، تو کیا رکھ دیں چادر؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ غیر مسلم ہے تو کیا ہوا، ہے تو ایک لڑکی ہی، مجھے یہ بالکل برداشت نہیں ہے کہ ایک لڑکی ہو اور اس کے سر پر دوپٹہ نہ ہو، یہ میری چادر لو۔ اور حضور نے اپنی چادر اتروائی، جو حضور چادر اوڑھے ہوئے تھے حضور نے وہ چادر دی اتار کے اور اس لڑکی کے سر پہ رکھوائی۔ تو اسلام تو بہن بیٹیوں کے سر پر دوپٹہ رکھنے کا نام ہے، اسلام تو عزت و آبرو کی حفاظت کرنے کا نام ہے، اسلام تو بے سہاراؤں کا سہارا بننے کا نام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ایسے لوگوں کی تعریف بیان فرمائی ہے جو بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، جو ننگوں کو کپڑا پہناتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ
پڑوسی اگر بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنے کے لیے جاؤ، اگر پڑوسی بھوکا ہو تو اس کو کھانا کھلاؤ۔ یہ مت دیکھو کہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، یہ مت دیکھو کہ وہ اونچی ذات کا ہے یا نیچی ذات کا ہے، بس وہ انسان ہے یہ دیکھو۔ بلکہ جانور بھی اگر بھوکا ہو تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کو پانی پلاؤ۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا ایک واقعہ کہ ایک عورت تھی، اس نے ایک بلی کو پکڑ کے باندھ دیا اور وہ بلی کو نہ کھانا کھلایا نہ پانی پلایا، وہ بلی بھوک پیاس سے مر گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں داخل کیا۔ ایک عورت تھی جس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا، حالانکہ پانی نہیں تھا، کنویں میں پانی تھا، اس نے اپنا موزہ اتارا، پھر جگاڑ توگاڑ کر کے پانی نکالا کنویں سے اور اس پیاسے کتے کو پلایا، کتے کی پیاس بجھی، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو جنت میں داخل کر دیا۔ اسلام تو اس چیز کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اوپر والے کی مدد تمہارے ساتھ آئے تو تم زمین والوں پر رحم کرو، تم زمین والوں کی خدمت کرو۔ کوئی بھی بندہ جب انسانوں کی خدمت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ رہتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو میرے تمام ہی غیر مسلم بھائیوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں اور مسلمانوں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام یہ ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ اسلام سچ بولنے کا نام ہے، اسلام وطن سے محبت کرنے کا نام ہے، اسلام چغلی کرنے کا نام نہیں ہے، اسلام پلاننگ کرنے کا نام نہیں ہے، اسلام جھوٹ بولنے کا نام نہیں ہے۔ جتنے بھی اچھے کام ہیں وہ سب کے سب اسلام میں داخل ہیں۔ اسی لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جو دکھایا جا رہا ہے، وہ جو سمجھایا جا رہا ہے ایک پلاننگ کے تحت، ایک پروپیگنڈے کے تحت، آپ اس کو اسلام مت سمجھو۔ اسلام اگر سمجھنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو پڑھو، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو پڑھ لو تو آپ کو پتہ چلے گا اسلام کیا ہے۔ اور مسلمانوں سے میں یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو طرح طرح کی غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں، ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مسلمان عمل میں مضبوط ہو جائے، مسلمان اسلام کو 100% فالو کرنا شروع کر دے، کیونکہ غیر مسلم جب ہمارے عمل کو دیکھے گا تو اس کی ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ غیر مسلموں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو مسلمان جھوٹ بہت بولتا ہے، اور مسلمان سچ بولنا شروع کر دے تو عملی طور پر ہم اسلام کو فالو کر کے، عملی طور پر اگر ہم مضبوط ہوں گے، اسلام کو اگر ہم فالو کرنا شروع کر دیں تو یہ جتنی طرح کی غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں یہ غلط فہمیاں دور ہو سکیں گی۔ لیکن ہو اس کے بالکل اپوزٹ رہا ہے، غلط فہمیاں اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں پھیلائی جا رہی ہیں، اور ہم عملی طور پہ بھی یہ کہہ رہے ہیں، عملی طور پہ بھی ہم ان غلط باتوں کی تائید کر رہے ہیں، جھوٹ بول کر، غیبت کر کے، چغلی کر کے، جتنے بھی خراب کام ہیں وہ آج مسلمانوں کے اندر پائے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کی سوسائٹیاں گندی، مسلمانوں کے کاروبار سچ کے مطابق نہیں چل رہے ہیں، جھوٹ اس میں بھی ہے، جتنے بھی خراب کام ہیں وہ آج مسلمانوں کے اندر پائے جا رہے ہیں، خراب چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ تو ہم عملی طور پہ جو پروپیگنڈا پوری دنیا کے اندر چلایا جا رہا ہے، انڈیا میں چلایا جا رہا ہے، ہم اس کی تائید کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو غیر مسلموں سے درخواست یہ ہے کہ اسلام کو سمجھنا ہے تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ لائف کو پڑھیے، اور میں نے جو باتیں بتائی ہیں اس کو آپ دھیان سے سنیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ ہے اسلام۔ اور مسلمانوں سے گزارش یہ ہے کہ عملی طور پر آپ اس مضبوط بنیے، اسلام کو فالو کرنا شروع کیجئے، تاکہ یہ جو غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں اس کا مقابلہ ہو سکے اور صحیح بات لوگوں تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔